نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر رات کو وضو کے ساتھ سوتے تھے اور وضو بغیر مسواک کے نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی انسان کھانا کھائے گا اور کھانا کھا کر وضو کرے گا، مسواک کرے گا، الحمدللہ نقصان سے بچے گا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے۔ آج لوگ کھانا کھا کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے منہ اندر میٹھی چیز کھانے کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں۔ اگر اسی وقت کلی کرنے کی عادت پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا، اور پھر دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو مستقل منہ صاف رہتا ہے۔ فرانس کے ایک سرجن کا واقعہ ہے۔ ایک دوست فرانس گئے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا، لیکن خیر میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے آئے ہوں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ میں نے کہا 2 ہیں یا 4، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا یو ڈونٹ نو۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی آپ نے کیا؟ میں نے کہا وضو کیا۔ کہنے لگا روزانہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایک دن رات میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا او آئی سی۔ میں نے جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہاں پاگل لوگوں کے ہسپتال میں سرجن ہوں۔ میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے سگنل پوری جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ 3 اس دماغ سے چند باریک رگیں ہمارے گردن کی پشت سے پوری جسم کو جا رہی ہے۔ میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑے ہو جائے اور اس گردن کے پچھلے حصے کو بہت خشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز نے سوچا کہ اس جگہ کو دن میں 4 دفعہ تر کر رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا، لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا۔ اس لیے آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ساری عمر کی ریسرچ ایک مستحب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مستحب کی حکمتیں اتنی ہے تو پھر فرائض، واجبات اور سنتوں میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ دنیا جہاں بھی جائے گی انہیں ایک نہ ایک دن میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر آنا ہوگا۔ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن پریشان ہو کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا پڑے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی اور سنت پر عمل کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھنے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔